کریم اما بعد 29واں پارہ تلاوت کیا گیا جس میں بہت ساری صورتیں ہیں. اس میں ایک صورت ہے سورۃ القلم. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے اور بہت عجیب انداز میں کیا ہے. عربیت سے تعلق رکھنے والے اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی چیز ہو تو اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کے کردار اچھے ہیں، آپ کے کیریکٹر اچھے ہیں، اس کو ذکر کرنے کے لیے سیدھے سادے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں کہ آپ بہت اخلاق والے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کا کیفیت کا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے. کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اتنا بڑا بول دے اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. اور ہمارے کلچر میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں کچھ بڑا بتلانا ہوتا ہے یا اس کی کچھ عظمت بتلانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا بہت بڑا بہت بڑا. تو یہاں کون سا مد ہو رہا ہے؟ کوئی مد تو ہے نہیں ادھر، لیکن کھینچ کر کے بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا پتہ چلے کہ اتنے بڑے ہیں اور اتنا دور ہے، بہت دور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے انک لعلی خلق عظیم، میرے پیارے نبی اخلاق تیرے اندر نہیں تو اخلاق سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہے. اخلاق سے بھی اوپر. کسی سے اچھی بات کرو، کسی سے میٹھی بات کرو، کسی سے ہنستے ہوئے ملو، مسکراؤ تو خوش ہو جاتا ہے سامنے والا. اور اتنا تو ہم سب کر ہی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے کی چیز. اور وہ اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے، اور کہنا سننا ہوتا بھی اسی لیے کہ وہ چیزیں ہمارے اندر آ جائے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھتے تب بھی ڈائریکٹ نہیں ٹوکتے تھے، اٹیک. صفے درست کرواتے نا، صفے تو صفے درست کروانے کا بہت اہتمام کرتے تھے آپ علیہ السلام بھی اور تقریباً چاروں خلفاء. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیچھے سے صفے درست کرواتے آتے تھے، پیچھے سے جماعت کے وقت میں پیچھے سے آتے تھے اور باقاعدہ سب کو صفوں میں پوری لائن پوری ٹھیک کر کے ایک دم صفے درست کرواتے پھر آگے پہنچتے. تو آپ علیہ السلام صفے درست کروانے کا بہت اہتمام کرواتے. اگر اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف اگر کوئی آگے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کوئی تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا کھڑا ہوا ہے، تو اگر بول دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی دل شکنی ہو جائے، وہ اس کا دل ٹوٹ جائے یا تھوڑا سا ناراض ہو جائے، یا کوئی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے. تو عزت نفس کا اور فطرت کا اتنا بھی خیال رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام دیکھتے تھے تو اس طرف والے کو رائٹ سائڈ میں اور ٹوکتے تھے لیفٹ والوں کو. اس طرف تو سب ٹھیک کھڑے ہوئے، لیکن وہاں والوں کی رعایت یہ ہو گئی کہ ان کے بولنے کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو گئے. اتنی رعایت ہے. تو اخلاق کا تذکرہ کیا ہے علیہ السلام. اور بھی بہت ساری باتیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں سیرت النبی کے جلسوں کے موقع پر. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ پیغامات ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے سیرت کے اندر کیسے تھے، سیرت مبارکہ کیسی تھی آپ علیہ السلام. اور کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اس سے خالی ہیں، تو ہماری زندگی میں وہ چیزیں آئے اور آئے نہیں لانے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرتا ہے بندہ تو اللہ اس کو نواز دیتے. ایک تو یہ واقعہ ہوا. دوسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایک واقعہ بتلایا ہے. اصحاب الجنہ ان کا واقعہ بتلایا ہے. جنہ کا مطلب وہ جنت الفردوس نہیں، عربی میں بغیچے کو، باغ کو جو ہے جنت بولتے ہیں. یہ باغ، باغیچہ، باغ، کھیت، اور اس کے علاوہ جو ہے فارم ہاؤس، اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ابھی رف لینگویج میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کی جو لینگویج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں اور آپ علیہ السلام سے بہت پہلے درمیان کے حصے میں جو ہے ایک شخص گزرا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو بڑے نیک تھے وہ اللہ والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، اس وقت کی جو بھی شریعت تھی اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک باغ کا مالک بنا رکھا تھا، فارم ہاؤس تھا، اس کے مالک تھے، لیکن اپنی اس خوشحالی کے اندر ان کا معمول یہ تھا کہ باغ کے اندر جو باغ سے جو انکم آتی ہے اس انکم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کا مسکینوں کا بھی وہ حصہ نکال لیتے تھے کہ جو غریب ہے کما نہیں سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بیچارے معذور ہیں، یا پھر یہ کہ کچھ گھر کی مجبوریاں ہیں تو ان کا وہ حصہ نکال لیتے تھے، اور اہتمام سے پوری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے، اور بزرگوں یہ بات ضابطے کی ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، قرآن اور حدیث کی بات، ہمارا تجربہ کیا بتاتا ہے 100 مرتبہ جھوٹا ہے ہمارا تجربہ، لیکن قرآن اور حدیث کی بات کبھی بھی رتی برابر کا شک کا تو کیا شک کے کروڑویں حصے کا بھی گنجائش نہیں ہے، کہ اللہ سے لینے کا ایک راستہ جو ہے امت بھی ہے، پبلک بھی ہے، مخلوق بھی ہے، کہ لوٹاؤ اللہ کے نام پہ لوٹاؤ تو اللہ لوٹا دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ لوٹاؤ تو لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ کوشش کرنا چاہیے اپنی کمائی میں اگر برکت چاہتے ہو، اپنی پیمنٹ میں، اپنی کمائی میں، اپنی انکم میں اگر برکت چاہتے ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی انکم میں سے 10واں حصہ اللہ کے لیے نکال دیں، زکوٰۃ کے علاوہ، ہاں زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، فطرہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اور نفلی صدقہ یہ بھی دیتے رہنا ہے، لیکن ان تینوں کے علاوہ صرف اللہ کے واسطے۔ بہت دنوں سے ایک صاحب نظر نہیں آ رہے، ورنہ پہلے نظر آیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ ایک رقم ایسی بتاتے تھے لا کر کے، اور بتاتے تھے کہ اللہ نامے ایک رقم، اللہ نامے، یعنی اللہ کے لیے رقم میں نے نکالی ہے، بس نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ انٹرسٹ ہے، کچھ بھی نہیں، پیور حلال کمائی ہے، ایسی رقم ہے، یہ میں سید کو دے سکتا ہوں، سید حضرات کو دے سکتا ہوں، اتنا اہتمام ہے، تو 10واں حصہ۔ تو وہ بزرگ کا یہ معمول تھا کہ اپنے باغ میں سے جو بھی آتا، کبھی پھل کی شکل میں، کبھی پیسوں کی شکل میں، وہ لوگوں کی مدد کرتے۔ اللہ نے ان کو 3 لڑکے دیے، 3 لڑکے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، اب وہ تینوں دیکھا کرتے تھے کہ باپ کا معمول تو یہ ہے، اور کبھی کبھی دیتے 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 ایسی بھی نوبت آ جاتی کہ اپنا ہاتھ تنگ ہو جاتا اور سامنے والوں کو بھرپور مل جاتا۔ اگر زندگی میں دینداری آئے گی تو مالداری نفع دے گی، اور زندگی میں دینداری نہیں ہے تو خالی مالداری کوئی کام نہیں دیتی ہے۔ بچوں نے دیکھا، اس میں سے بیچ والا جو بچہ تھا وہ تھوڑا سمجھدار تھا، وہ باپ کے نقش قدم پہ چلتا تھا، اور بڑا اور چھوٹا یہ 3 جو ہے، یہ 2 جو ہے بالکل باپ سے ہٹ کر، بلکہ غصہ ہوتے تھے، جب دیکھو جب دیتے رہتے، جب دیکھو جب دیتے رہتے، جب دیکھو جب دیتے رہتے، کیا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کہ ہم لوگوں نے، جو ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں عام طور سے۔ میرے بزرگوں، کوئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، چاہے قرضہ وصول کرنے کے لیے آیا ہو، چاہے کوئی اور مدد کے لیے آیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، جو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، کہنے لگے 4 باتیں ہیں، جس میں سے ایک جو میں عرض کر رہا ہوں، 4 باتیں ہیں، اس میں سے ایک بات تو ایسی ہے کہ جس کا احسان میں پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں، پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ کیا کہ کوئی شخص رات بھر صرف اس لیے بے چین رہا کہ میری یہ ضرورت تو عبداللہ ابن عباس ہی پوری کر سکتے ہیں، اللہ کے بعد جو ہے میری یہ ضرورت عبداللہ ابن عباس ہی پوری کر سکتے ہیں، اور اس نے آ کر کے تنہائی میں مجھے خاموشی سے کہہ دیا کہ مجھ کو یہ ضرورت ہے، اس نے اپنی ضرورت کا اظہار میرے سامنے کر دیا، اس ضرورت کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور میں نے اس کو پوری کر بھی دیا، تو میں کر کے اس کے اوپر احسان جتلانے والا نہیں، بلکہ اس کا احسان مند رہوں گا کہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ایسے وقت میں عبداللہ کو یاد رکھا۔ اب قرضہ لیتے ہیں تو لوگ دیتے نہیں ہیں، تو اس کی بھی تدبیر علماء سے پوچھو نا، علماء سے پوچھو باقاعدہ،
کہ قرضہ مانگتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ مانگا لاکھ روپے، بتا دوں؟ ارے بتا دوں کیا؟ لاکھ روپے مانگا ہے، خاموخواہ بدگمانی کرنے سے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بھائی عبداللہ بھائی میرے بس کا اتنا تو نہیں ہے، میں اتنا تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ 10,000 میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، لوٹانا ہو تو لوٹا لو، نہیں لوٹاؤ تو معاف، بس تم بھی آزاد ہم بھی آزاد، نہ تم انتظار کرو نہ ہم انتظار کریں، حساب کتاب میں دونوں بھی خوشحال حشر کے میدان میں، یہ ترتیب ہے۔ اور اگر دینا ہو تو پھر شریعت کی جو ترتیب ہے قرض دینے کی ترتیب، 2 گواہوں کی موجودگی میں رائٹنگ میں لکھ کر باقاعدہ، تو یہ ترتیب بتلائی ہوئی۔ تو باپ کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ابھی اپنا یہ تو سب اپنا ہو گیا، یہ تو ہم اس کے مالک بن گئے، ابھی تو ہم اس کو ایک کام کرتے ہیں کہ کل کھیت کی کٹائی کا وقت ہے، ہمارا کھیت جو ہے اس کی کٹائی کا وقت ہے، کل اس کے پھل اترنے والے ہیں، تو ایک کام یہ کرتے ہیں، اگر ہم سورج نکلنے کے بعد جاتے ہیں 8, 9, 10 بجے کے آس پاس اگر ہم جاتے ہیں تو یہ مانگنے والے فوراً وہاں لپکتے ہیں، مانگنے والے فوراً پارکنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم کیا کریں کہ ہم ایک کام کرتے، صبح سویرے ایک دم بالکل عین پیٹ کے وقت اپنی پونا کی زبان میں اور تہجد کے وقت میں ہم لوگ نکل جاتے ہیں باغ، اور اس وقت میں کٹا کر کے اس طریقے سے کہ جب ان کے گھر سے نکلنے کا وقت ہم اپنے گھر پر اپنے سارے کے پھلوں کے ساتھ پہنچ جائیں تاکہ کسی کو دینا نہیں پڑے۔ اور یہ تو ضابطے کی بات ہے، جیسی نیت ویسے فیصلے، جیسی نیت ویسے فیصلے۔ انہوں نے رات کو یہ جذبات میں اتنا کہا اور کہتے اتنے جذبات میں تھے کہ اس میں تینوں نے بھی کسی نے بھی انشاءاللہ بھی نہیں کہا، ولا یستثنون، انشاءاللہ کسی نے بھی نہیں کہا۔ اول تو ارادے غلط، اور غلط کے اندر بھی اور غلط کہ انشاءاللہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے باقاعدہ انشاءاللہ کہتے تو ہو سکتا بچ جاتے، لیکن انشاءاللہ بھی نہیں کہا ہے۔ اب رات کو یہ انتظار میں بیٹھے کہ بس تہجد کا وقت ہو جائے اور ہم لوگ یہاں سے نکل جائے اور نکل کر کے فوراً جا کر کے کر لیں۔ بس ابتدائی رات شروع ہوئی، ان کے مشورے ہوئے، رات شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی قسم کی آگ لگا دی کہ پورا کا پورا باغ جو ہے راتوں رات جل گیا، پورا باغ جل گیا۔ اب جب یہ صبح پہنچے اپنے کھیت میں تو کتنی دیر تک تو یہی پریشان تھے کہ ہمارا باغ تو ہے ہی نہیں، شاید ہم لوگ راستہ بھٹک گئے، ایسی آپس میں بات چیت چل رہی تھی۔ تو بیچ والا تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ ایسی نیتیں مت کرو، ابا جن کو دیتے تھے ہم ان کو دینے کا عادی، ان کو دیتے رہیں، کیوں؟ ان کی ایک امید اللہ کے بعد ابا سے جڑی ہوئی تھی، تو ہم کیا کریں ان کی امیدوں پر پانی نہ پھیریں، جو اپنے سے بن سکے وہ ہم دیتے رہیں۔ بالآخر جو ہے قصہ مختصر، بہت دیر تک ان کے آپس میں گفت و شنید چلتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر کسی نے کہا کہ غلطی ہو گئی تو غلطی کو دور کرنے کا راستہ سوائے توبہ اور استغفار کے کچھ نہیں ہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منا، ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرمائیں گے۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ کیوں بتلایا؟ کفار قریش میں اکثر رؤسائے قریش کے سردار، اور سردار میں بھی خاص کر کے ایک بہت بدبخت سردار ولید ابن مغیرہ، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر عجیب جملے کسا کرتا تھا، عجیب جملے بکا کرتا تھا، یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے ناشائستہ اور ایسے ناگفتہ بھی الفاظ استعمال کیے جس کا تو ہم تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نسل ہی کو چھیڑ دیا کہ آپ کی نسل میں بھی شک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے القاب نازل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھول دی۔ یہ آپ کے بارے میں کیا جملے کستا ہے؟ ہم اس کی حقیقت بتلاتے کہ یہ ولد الزنا، یعنی یہ حرامی نسل کا ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں میں کہ یہ حرامی نسل کا ہے، اس کی نسل ثابت نہیں ہے۔
تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی تو کفر کے زمانے میں اس کا اتنا یقین تھا کہ اس نے جا کر کے کہا کہ اپنی ماں سے کہ نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا ہے، امی حقیقت کیا ہے بتاؤ، کیا حقیقت ہے بتاؤ۔ پھر جا کر کے جب اس نے پوچھا تو ان کی یہاں کفر کے زمانے میں بھی جھوٹ بولنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، بہت معیوب سمجھتے تھے۔ تو اس کی ماں نے اقرار کیا کہ ہاں بیٹا تو فلاں فلاں کا ہے، تو تیرے باپ کی نسل کا نہیں ہے، اس کا اقرار کیا۔ ایسی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولی، اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کے خرچ کے راستے جو ہے وہی ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع بموقع بتا رہے ہیں۔ اس کے مطابق اگر خرچ کرو گے تو کیا ہوگا، ایک تو تمہیں خرچ کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لٹانے والے کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری کمائیوں میں برکتیں ہوں تو اس کے لیے کیا کرو کہ اللہ کے دین پر اور اللہ تعالیٰ کے نام پر لگانے لٹانے والے بنو، چن کر کے تلاش کرو کہ ایسے کون سے مستحق ہے جو اپنی عزت نفس اور شرافت کی وجہ سے اپنی ضرورت اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے، دبے خاموش اپنے محلوں میں اپنی بستیوں میں چپ خاموش رہتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو چھپائے رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہبری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اے اکرم الاکرمین۔ رمضان کا بہت سارا حصہ گزر گیا ہے، باتیں تو بہت اچھی کر لیتے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی اعمال سے خالی ہے، اے اللہ سننے والوں سے زیادہ کہنے والا خود عمل کا محتاج ہے، اے اللہ کہنے سننے کی جیسے آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، جس فضل سے اچھی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی فضل سے عمل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما، اپنے کو بہتر کسی کو کمتر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، اپنے کو بہتر اور کسی کو کمتر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم کیا ہے ہمیں خوب پتہ ہے، یا اللہ ہم سے زیادہ تجھ کو پتہ ہے، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کے فیصلے فرما، بقیہ زندگی تیری اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہم سب کے ہوئے تجھ کو چھوڑ کر اے اللہ زندگی ہماری اسی میں گزری ہے، اے ارحم الراحمین اس حالت میں اگر تجھ سے ملاقات ہو جائے تو سوائے بربادی کے اور سوائے جہنم کے ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اے اللہ ایسے برے وقت سے ہماری حفاظت فرما، ہم پر بہت رحم فرما، ہم تیرے نبی کی امتی ہیں، اے اللہ اور امتیوں میں بھی بہت قابل رحم امتی ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھیوں نے اے اللہ قرآن کے نزول کو دیکھا تھا، تیرے نبی کو دیکھا تھا، اے اللہ اس وقت کے بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا تھا، ان کے ایمان نہ بنتے تو کیا ہوتے، اے اللہ قرآن پر ایمان نہ ہوتے تو اور کیا ہوتے، تیرے نبی کی باتوں پر ایمان نہ ہوتے تو اور کیا ہوتے ہیں، اے اکرم الاکرمین رات بھر کھڑے ہو کر تیرے سامنے عبادت کرنا ان کے لیے نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا، اے اللہ رمضان کے علاوہ بھی بھوکا اور پیاسا رہنا ان کے لیے تیرے لیے نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا، اے اکرم الاکرمین ہم نے تو ہر جگہ گناہی دیکھے ہیں، اے اللہ ہم نے ہر جگہ گناہی دیکھے ہیں، تیری نافرمانیاں دیکھی ہیں، گندگیاں دیکھی ہیں، فتنے فساد دیکھے ہیں، اے اکرم الاکرمین اس کے باوجود بھی تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اپنے گھر بلا رہا ہے، یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا کرم ہے مولا، اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اپنا کلام سننے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اے اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اے اللہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما
فرما رہا ہے، اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اے اکرم الاکرمین، یہ صرف تیرا احسان ہے یا اللہ، تیرا احسان ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں مولا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم بہت گندے ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سوائے گندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ، بدعمالیاں لے کر تیرے در پر آتے ہیں، اے اللہ کالے کالے بدبودار اعمال لے کر تیرے پاس آتے ہیں۔ اگر ہمارے بدعملیوں کی تھوڑی سی بدبو بھی اگر تو ظاہر کر دے، اے اللہ، کوئی اپنے پاس بیٹھنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہماری طرف دیکھ کر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے گا مولا۔ اے اکرم الاکرمین، تو نے سب چھپا دیا، یہ تیری مہربانی ہے، سب چھپا کر کے اللہ سفید کپڑے کی طرح ہمیں واضح کر دیا، ہمیں اللہ تو نے اچھا بنا کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ تیری مہربانی ہے، یہ تیری ستاری ہے، جس فضل سے نافرمانی کے ساتھ نبھایا ہے اسی فضل سے فرما برداری کے ساتھ نبھانے کے فیصلے فرما۔ نزدیک سے آنے والوں کو قبول فرما، دور سے آنے والوں کو قبول فرما، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، بقیہ اعمال اور لمحات کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کی اور طاق راتوں کی اور شب قدر کی مقبول عبادتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، شب قدر کی مقبول عبادتیں ہمیں نصیب فرما۔ جن اعمال سے جن برائیوں سے، جن گناہوں سے اے اللہ اعمال سے محرومی آتی ہو، ایسے اعمال سے تنہائی میں بھی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تنہائی میں بھی ہماری حفاظت فرما، اللہ تنہائی میں بھی ہماری حفاظت فرما۔ گناہوں سے ہماری ایسی حفاظت فرما جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہیں۔ اے اللہ، تو نے بچا لیا تو ہمارے لیے سب آسان ہے، اے اللہ تو نے بچا لیا تو ہمارے لیے سب آسان ہے، ورنہ ہم تو ایک سبحان اللہ میں بھی تیرے محتاج ہے۔ تیری مدد کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے ارحم الراحمین، نبھا لے نبھا لے نبھا لے۔ اے ارحم الراحمین، رمضان تو قیامت تک آتے رہیں گے، ہماری زندگی کا حال تو تجھی کو پتا ہے، کتنے لمحات ہمارے باقی ہے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے عمر کے آخری حصے کو شروع کے حصے سے بہت بہتر بنا۔ اے اللہ، ہمارے عمر کے آخری حصے کو شروع کے حصے سے بہت بہتر بنا۔ ہمارے علم میں، عمل میں، ہمارے رزق میں، عمر میں، ہمارے تقوی میں خوب برکت نصیب فرما۔ اللہ، ہمارے تقوی میں خوب برکت نصیب فرما۔ اللہ، جس دن ہم دنیا میں آئے، اے اللہ ہم رو رہے تھے، سب خوشیاں منا رہے تھے۔ اے اللہ، جس دن ہم دنیا سے جائیں، سب رو رہے ہو، آپ خوش ہو رہے ہو، غیب سے اس کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ بہترین عمل پر ہمارا خاتمہ فرما، بہترین عمل پر ہمارا خاتمہ فرما، بہترین عمل پر ہمارا خاتمہ فرما۔ بری موت، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ جل کر، ڈوب کر، کٹ کر، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، اے اللہ ہسپتالوں کی موت سے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے، دنیا 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 کرتے کرتے مرنے سے، خودکشی کی حرام موت مرنے سے، آپس کی تیری میری کرتے کرتے مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ بری موت، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، بری موت، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ تیری مہربانی ہے، رات کو سوئے تک تو نمازیوں کے چہرے دکھاتا ہے، مسلمانوں کے چہرے دکھاتا ہے، داڑھی ٹوپی والوں کے چہرے دکھاتا ہے، صبح اٹھتے ہی تو نمازیوں کے چہرے دکھاتا ہے۔ یہ تیری بہت مہربانی ہے اللہ۔ ان ماحول کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان ماحول کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس بستی میں امن اور چین سکون کے فیصلے فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیرے سامنے لمبا قیام کھڑے رہتے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں مگر اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تیری محبت میں معصوم بچے کھڑے ہیں، بوڑھے بوڑھے کھڑے ہوئے ہیں، سفید بالوں والے کھڑے ہوئے ہیں، بیمار کھڑے ہوئے ہیں، کھڑا نہیں رہا جاتا پھر بھی دوائیاں گولیاں کھا کر مرہم لگا لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ صرف تیرے کلام کی عظمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہی ہمارا بناوٹی مال ہے۔ اللہ، اسے تو قبول کر لے تو تیرا احسان ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ اے اللہ، اسی کو قبول فرما کر ہم سب کے احوال کو درست فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے منتشر احوال کو درست فرما۔ اے اللہ، ہماری دنیا بنا، ہماری قبر بنا، ہماری حشر بنا، ہماری آخرت بنا، دونوں جہاں کی خیر نصیب فرما، دونوں جہاں کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق، ہماری ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اپنے اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ اپنی شان پوری فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا میں تیرے مقبول بندے، تیری مقبول بندیاں جہاں کہیں تجھ سے مناجات کر رہی ہیں اور ان کا مانگنا تجھے پسند آ رہا ہو، اے اللہ ہم حقیر فقیر ذلیلوں کا بھی اس میں حصہ شامل فرما۔ اللہ، ہم حقیر فقیر ذلیلوں کا وہ اس میں حصہ شامل فرما۔ اے اللہ، جن شرور سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس میں بھی ہمارا حصہ شامل فرما، دونوں جہاں کی خیر نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بخشتے چلے ہوئے